میرے ساتھ موجود ہے سید حیدر جعفری صاحب. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں. ناظرین، میں نے آج شاہ جی سے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارا جائے کہ وہ ہماری آواز سن لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح اور وظیفے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا کس طرح مانگیں کہ وہ قبول ہو جائے، اور اللہ کسی کو اندھا کیوں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت، شہرت، عزت جب سب مقدر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ پوچھیں گے سید حیدر جعفری صاحب سے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت آلویز کا. ویلکم بھائی. شاہ جی آپ نے نا ون بائی ون کرتے کافی سوال پوچھ لے ہیں، تو ایک ایک کر کے میں ان کا جواب دیتا ہوں. جی شاہ جی. تو پہلا سوال یہ ہے، آپ کی ترتیب تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں جہاں سے شروع کرنا جی چاہ شاہ رہا جی. ہوں کہ اللہ کو پکارا کیسے جائے. ٹھیک ہے، اللہ کا ایسنس تو آپ کے اندر ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ آدم کی تخلیق پہ فنفخت فیہ روحی، کہ میں اپنی روح جو ہے جب آدم علیہ السلام میں ڈال دوں تو فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ جو روح ہے وہ تو امر الہی ہے، اور وہ روح تو کان کان میں کائنات کے میں موجود ہے. اللہ اکبر. مجھے کان کان سے یاد آ گیا، توحید کا جو پیغام ہم نے سمجھا نہیں نا، وہ گرو نانک نے انڈیا کی دھرتی میں بڑا ہی شاندار دیا ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا گرو نانک دیو جی کی لائف سٹوریز میں. گرو نانک دیو جی سے کسی نے پوچھا کہ گرو جی اللہ رہندا کتھے ہے، سرکار اے اللہ رہندا کتھے ہے. تو آپ نے اس کو کہا کہ ایڈی گرمی چ میرے کو سوال پوچھن دے ہیں، میں نے کچھ پیا تے صحیح. انہوں نے، کیونکہ وہ رستے میں تھا تو اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، تو اس نے دودھ کا پیالہ نکالا، گرو نانک دیو جی کے سامنے رکھ دیتا. آپ نے ایسے دیکھا، دیکھے کہتے ہیں اندے چ کچھ ہے. کہا اچھا سرکار دیکھ لو. اس نے چھانا کپڑے میں، ادو پاؤنیاں تے ہونے کپڑے چھانا خالی خالص دودھ ہے سرکار، یہ کچھ نہیں گا. تو اس کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے اندے چ مکھن بھی آئی، اندے چ دیسی گھیو بھی آئی، اندے چ پنیر بھی آئی، جو تینوں چاہیے ہوئے گا، جدوں چاہیے ہوئے گا، جس طرح چاہیے ہوئے گا، یہ کڈ لیں. ایویں ہی اللہ اس پوری کائنات دے کण کण چ رہندا ہی، سرشٹی چ رہندا ہی. جدوں لبنا ہوئے گا، جتھوں لبنا ہوئے گا، جنج لبنا ہوئے گا لب لیں. اللہ اکبر. شاہ جی کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ایک کان کان نے نا مجھے وہی یاد آ گئی تھی. تو اللہ تو سر آپ کے اندر ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. اب اگر آپ اپنی شارک تک بھی نہیں جا سکتے تو پھر کہیں بھی نہیں جا سکتے. واہ شاہ جی. اپنے آپ تک ہی جانا ہے نا. رسالت مآب نے جو کہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. تو اصل میں خود کی پہچان ہی تو رب کی پہچان ہے. خود میں ہی تو اللہ ہے، خود میں ہی تو اللہ کا احساس ہے. یہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے اقبال کا، واٹ از اٹ؟ یہ کوئی وہ خود نمائی والی خودی ہے؟ اس دی سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریئلائزیشن، وٹ یو آر. انسان اللہ اور رسول کا مرجر ہے. آدم علیہ السلام اور جو ہے نا آدم علیہ السلام کی شبیہ، رسالت مآب کی شبیہ اقدس کی طرح بنائی گئی اور روح ڈالی گئی اللہ کی. تو آدم کی اولاد میں اللہ اور اس کے رسول سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہے. اب دعا کیسے کرنی ہے؟ تو دعا نہ تو عربی سے ہوگی، نہ فارسی سے ہوگی، نہ اردو سے ہوگی، نہ انگریزی سے ہوگی، نہ پنجابی نہ ہوئے گی. دعا تو احساس ہے. وہ احساس آپ نے کسی کو دیکھا، آپ کو اس کے دکھ کا احساس اپنے دل میں ہوا، آپ کے اندر سے دعا نکلی یا اللہ دا بھلا کر دے، ہو گئی. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں عرش معلیٰ سے پار ہو گئی دعا. دعا ہاتھ اٹھانے کی بھی محتاج نہیں ہے. ہاتھ ہی نہیں ہے اگر کسی کے تو دعا نہیں کر سکتا. زبان ہی نہیں ہے اگر کسی کی، وہ بول ہی نہیں سکتا، تو وہ کیا دعا نہیں کر سکتا؟ سر دعا یہاں سے ہوتی ہے، احساس سے ہوتی ہے. شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. اللہ اکبر. شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. اللہ جتنی محبت آپ سے کرتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
ماشاء اور دعا کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے اتنے سال 20-25 سال بعد. اللہ کی ایک فطرت ہے, اسی کو دین الہی کہہ لیں, اسی کو فطرت خدا کہہ لیں, اسی کو اسلام کہہ لیں. اللہ کی ایک فطرت ہے, احسان لینا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس دے گا, 70 آخرت میں بھی دے گا. قرآن پاک میں نہیں کہتا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے. اللہ نو تسی دے کی سکتے ہو, اللہ کو دے کیا سکتے ہیں؟ رشتے اللہ نے آپ کو دیے ہیں, آپ کے نہیں ہیں. جسم اللہ نے آپ کو دیے, آپ کا نہیں ہے. جان اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ کی نہیں ہے. پیسہ اللہ نے آپ کو دیے ہے, آپ کا نہیں ہے. پھر اللہ کے راستے میں دیں گے کیا؟ اس کی بڑی کمال کی خوبصورت سی جو ہے نا وہ تشریح کی ہے علامہ محمد اقبال نے. انہاں ارگا کائنات چ دوسرا نہیں آنا, وہ کلا ہی سی اللہ نے جڑا بنا کے بھیجیا. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. وہ جڑی جان اللہ دے راہ چ دینی ہے پہلے اپنے اندر پیدا تے کر لو. اللہ اکبر. سر اللہ کو کچھ دینا جو ہے وہ اپنے اندر پیدا تو کر لیں, پھر اللہ کو دیں گے نا جو کچھ بھی ہے. اللہ نے ایک چیز صرف آپ کو دی ہے, صرف ایک چیز دی ہے جو صرف آپ کی ہے. اللہ اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتا, وہ ہے آپ کی مرضی. میری مرضی یہ ہے کہ یہ ہو جائے, میری مرضی ہے کہ یہ ہو جائے, میری مرضی ہے کہ یہ ہو جائے. اپنی مرضی کو اٹھائیں اور اس کی مرضی کے پیروں میں رکھ دیں کہ مالک اے میری مرضی سی, اے تیری مرضی, جو مرضی کر. آپ بھائی تو جو اللہ آپ کا 1 روپیہ نہیں رکھتا آپ کی مرضی رکھ لے گا. جو اللہ آپ کا 1 روپیہ نہیں رکھتا وہ آپ کی مرضی رکھ لے گا. پھر آپ نے اللہ سے تھوڑی سی محبت کی, جو 1 روپیہ نہیں رکھتا وہ آپ کی محبت رکھ لے گا, وہ زیادہ محبت کرے گا. چین سائیکل شروع ہو جائے گا, آپ اللہ سے جڑتے چلے جائیں گے. بس ختم, اینا ہی سی. میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ سیکھا. ہمارے محلے میں ایک آنٹی ہوتی تھی, اللہ ان کے درجات بلند کرے, فوت ہو گئی ہوئی ہیں. بڑا ہی کٹتی سی بچیاں تے بڑیاں گندیاں گندیاں گالاں کٹتی سی. ان کے بچے بھی اپنی ماما سے بڑے تنگ تھے. اسی تو ویسے ہی محلے دار سن تے ویسے ہی آنٹی کو تنگ سی. بچپن بہت چھوٹی عمر کی بات کروں, پہلی دوسری تیسری کی بات کروں. ایک دن ان کے بیٹے نے کوئی ایسی حرکت کی, اب مجھے یہ نہیں یاد کیا کر کے, تو دیکھا تو آنٹی باہر کھڑی ہیں اور گھور رہی ہیں, وہ سائیکل چلاتا ہوا آ رہا. دور سے اس نے دیکھا کہ ماما کھڑی ہیں اور ماما نے ان کٹنا ہے, تو ماما نے جناب پھینٹی لانی ہے تے نال گالاں بھی کڈنی ہے. اس نے نا آنٹی کے پاس آ کے سائیکل پھینکی اور ایک دم سے دوڑ کے آنٹی کو اس نے جپی ڈالی. اچھا ماما سوری نا, غلطی ہو گئی نا. تے آنٹی نو بھول گیا کہ مینوں غصہ بھی سی, ہائے میرا پتر تینوں سٹ تے نہیں لگی. وہ جس دن میں نے یہ سین دیکھا نا, اس دن مینوں سمجھ آئی کہ اللہ نال گل کس طرح کرنی ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا, کدی جا کے انہوں اے تے کہو نا کہ اچھا مولا, اچھا اللہ غلطی ہو گئی نا, سوری نا, معافی دے دے نا, تے جا کے انہوں جفی پا لو. کیسے ہو سکتا ہے آپ کی دعا پوری نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرف پیار نہ کرے؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں جس کی ریپیوٹ یہ تھی, تو میں نے ویسے ہی کر کے اس وقت یہ آنٹی نے واقعہ ہوا نا, تو میں نے ایسے اوپر کر کے دیکھا, میں کہا یا اللہ بس بس اینی سر اینی جے دعا پوری ہو جاندی جے, اور کچھ نہیں ہے. یہ دعا کہ جی یہ پڑھیں وہ پڑھیں وہ پڑھیں, ہاں اس کا طریقہ, وہ کیوں پڑھنا پڑتا ہے اس کی بھی میں آپ کو توجہ دے دوں کہ پڑھنا کیوں پڑتا ہے. ایک ہے میگنیٹک کرین, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ چیزوں کو اٹھاتی ہے. بلکہ یہ بھی میں آپ کو واقعہ سنا تو میں نے بہت چھوٹی 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 چیزوں سے اللہ سیکھا. میں نے کتابوں سے نہیں ملا, مجھے ایسے ہی ملا. ایک دفعہ ادھر ایک جنک یارڈ میں یورپ والی سائڈ پہ میں کھڑا تھا, تو وہاں کا جو بابا تھا نا, جنک یارڈ کا مینیجر تھا, وہ کو بہت ہی کوئی کلاس دا, کوئی بہت ہی لرنڈ انگریز سی. مطلب عام جس طرح ساڈے مطلب بہت وڈے سمجھدار بابے ہوندے نے نا, اس طرح دا کوئی انگریز بابا سی. نام سی او دا جان. تو وہاں پہ نا بہت بڑا ریسائکلر لگا ہوا تھا اس وقت, اس دور کی بات, پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہ میگنیٹک کرین تھی, وہ ایسے کر کے گاڑی اٹھاتی تھی, ریسائکلر میں ڈال دیتی تھی. ریسائکل میں وہ جو ہے وہ
لوہا وکھرا چیزیں علیحدہ علیحدہ کر کے نا تو اس کو ریسائیکل کر دیتے تاکہ وہ آگے چلی جائے. کچھ گاڑیاں بس بالکل گل رہی تھی. تو میں نے ایسے ہی ایک دن جان سے پوچھا, میں کہ جان why these are here, why not in the recycler. میں نے کہا مسٹر شاہ, میں نے کہا مسٹر شاہ آپ کو بتاؤں, مطلب انہوں نے انگریزی گانے کہا جی میں تینوں دساں یا کر کے دکھاواں. میں کہا مینوں کر کے دکھا. اس نے میگنیٹک کرین آن کی, وہ گاڑی جس کے اوپر رنگ لگا ہوا تھا اس کو اس نے ایسے کر کے اٹھایا, تھوڑی دیر ایسے اٹھایا تو ساتھ ہی گاڑی نیچے گر گئی. تو اس نے کرین روک کے کہتا ہے دیز آر رسٹڈ, وائی دیز آر ہیئر. ٹھیک ہے, اس دن مینوں سمجھ آئی کہ اللہ تے میگنیٹک کرین ہے, انسان دا اپنا زنگ انہوں اللہ تک جان نہیں دیندا. انسان کے اوپر اس نے, ظاہر سی بات ہے نیگیٹیوٹی تو ہے یہاں پہ, کوئی بندہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نیگیٹیوٹی سے مبرہ ہو. اللہ نے اگر نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہوتی تو شیطان ختم کر دیندا نا. نیگیٹیوٹی میں رہتے ہیں, زنگ لگتا ہے. اب مقناطیس ہے لیکن اپنے زنگ کی وجہ سے مقناطیس سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اس زنگ کے لیے جو اینٹی رسٹنگ فنکشن ہے وہ یہ ہوتی ہے عبادت. یہ جو میں ہر مہینے میں 7 نکال کے دیتا ہوں نا, یہ میں صرف اس لیے کرتا ہوں. ہر مہینے میں دعا کی جو 7 نکالتا ہوں کہ جی اس 7 میں یہ کر لیں, وہ اینٹی رسٹنگ فیچرز ہیں کہ آپ کی اپنی باڈی کے اوپر سے وہ رسٹ ہٹے گا. اللہ تو وہاں موجود ہے, وہ کھینچ لے گا. سر تسی اللہ تک نہیں جانا, انہیں تاڑے تک آپ آ جانا, لیکن کم از کم ایسا تو ہو کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کو تھوڑا بہت ہلکا سا کوئی انتظام تو کیا ہو نا کہ آ گیا تک کھچے تو صحیح نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اصل میں دعا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہاؤ یو گیٹ کنیکٹڈ ود گاڈ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی جو ہے نا اللہ اگر توفیق دے دے تو ہوتا ہے, ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا. تقدیر میں اس نے رزق لکھ دیا ہے لیکن اس نے اس کے ساتھ ایفرٹس لگائے ہوئے ہیں. اگر آپ ایفرٹ کریں گے مل جائے گا, ورنہ وہ معلق ہو جائے گا. آپ کی تقدیر کسی اور کو نہیں ملے گی, یہ پکی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا بھی سوال یہ ہے کہ دولت, شہرت, عزت, رزق, پیسہ لکھا جا چکا ہے, پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سر پھر ہمیں وہ دعا کرنی ہے جو تقدیر میں نہیں ہے. اللہ نے اے تھوڑی لکھی ہے کہ میں اے دیول آواں گا تے اے دیول نہیں آواں گا, میں اس کے ساتھ دوستی کروں گا یا اس کے ساتھ نہیں کروں گا. ہمیں دعا وہی کرنی ہے. ابھی آپ کو وہی تو بتایا ہے کہ اللہ سے ہلکی سی محبت کریں, اس کو کرنی پڑ جائے گی. میں نے اپنے دادا جی سے بہت کچھ سیکھا. تو ایک دن نا ہمارے گھر کو دادا ابو واز سینئر بیوروکریٹ, تو لوگ آتے ہوتے تھے اکثر کوئی اپنی ضرورتوں کے لیے, کسی کے لیے کچھ. تو ایک مانگنے والا آتا تھا ہمارے علاقے میں اس وقت. تو اس نے آنا, باہر دروازے سے کھڑے ہونا, دادا ابو کو آواز دینی, دادا ابو نے پیسے مطلب اس کو دے دینے, چلا جانا. ایک دن ایسے ہی دعا کے بارے میں نا, میں بچہ تھا 3ری 4تھی میں, تو بات ہو رہی تھی. تو میرے دادا جی نے میں کہا کہ دادا ابو دعا کی منگنی چاہیے. بے دھیانے ایسے وہ اخبار پڑھے تو کچھ بھی نہیں منگنا چاہیے. میں چھوٹا ذہن تھا, میں کہا جی اے کی گل ہوئی. کہندے پتر گل سن, اے جڑے منگن والے آندے نے انہاں منگن والےاں نوں کدی ڈرائنگ روم 'ਚ بٹھایا ہی؟ میں کہا جی نہیں. کچھ ساڈے وڈیاں دا, کوئی رسول اللہ دا, انہاں دی آل اولاد دا نام لے, زیادہ پیسے دے کے ٹور دینا, لیکن توڑ تے دینا ہے نا. کہ جی تے بس یہی ہو, جے اللہ تانوں دے کے توڑ دیندا نا تے باندا نہیں. انہوں کسی دن جا کے کہیں, یہ ان کے لفظ ہیں, ایز اٹ از کوٹ کر رہا ہوں. ہم چونکہ گھر میں پنجابی بولتے تھے تو انہوں کسی دن ہون خانے کعبے جائیں گا نا, میں بڑے بچپن میں گیا تھا, تو کسی دن ہون خانے کعبے جائیں گا نا تو انہوں کہیں میں منگن نہیں آیا, تینوں ملن آیا. ہرے وہ دل کرے تینوں مل ہی لوے. تو سر اس نے تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کسی کو ملنا ہے یا نہیں ملنا. رزق تو اس نے دے ہی دینا ہے, رزق تو اس نے دے دینا ہے, مشکلات سے بھی نکال دینا. جب اس کا نام ہی مسبب الاسباب ہے, جب اس کا نام ہی رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اس نے کرنا ہی کرنا ہے کرم. بن مانگے کی برسات کا نام اللہ ہے. آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے اس نے دینا ہے. سر پنڈاں دے تھوڑے بہت کچھ سانوں کو تھوڑا جا ذمہ داری دا پتا, ٹھیک ہے. پنڈ دے کسے وڈے سردار دے گھر کوئی کمی منگن آ جائے نا, تے سردار دے کے نہ ٹورے,
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਲੋਟ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह आपको ना दे? ओ भाई आप अल्लाह से मांगते ही नहीं हो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਂਝ ਕਰਦੇ, ਉਂਝ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਫੜੋ, ਠੀਕ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਐਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਉਸਕੋ ਕਹੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ, ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਬਦਲਦਾ ਨਬੀਆਂ ਲਈ, ਵਲੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਅਰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। हमारी औकात क्या है सर? दीन बड़ा आसान है, वन लाइनर है। एक और चीज मैं आपने छेड़ दिया तो एक छोटा सा बात लंबी हो गई है, लेकिन एक और चीज मैं आपको पता है, मैं तो आपको एंजॉय करता हूँ। मेरे उस्तादों में ना एक रॉटवाइलर है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ मैंने रॉटवाइलर से अल्लाह सीखा है। ये मैं बिल्कुल सीरियस अपनी ज़िंदगी का वाक़या बता रहा हूँ। हमारा एक दोस्त था, उसने रॉटवाइलर रखा हुआ था, कुत्ता। जी जी समझ गया। ठीक है, वो रखा हुआ था। तो उसके जब मज़ारों ने उसकी जंजीर पकड़ी होती थी ना, तो कुत्ता ऐसे करके चलता था। ठीक है। और कभी कभी वो जिसने खुद उसको पाला था, जिसने उसको रखा हुआ था, कभी कभी वो जंजीर पकड़ता था ना, तो बड़ा कमाल ਦਾ जुमला, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟੋਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੌਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। 2-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਕਰ ਲਏਗਾ।